کے اندر اور دیگر رپورٹس کے اندر مختلف چیزیں آ رہی ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان، ہم نے پچھلے ادوار بھی دیکھے، اور یقیناً محمود خان صاحب نے تو، ہمارے بزرگ ہیں نے بڑی تحریکیں دیکھی ہیں، عمر ایوب بھائی نے بھی، ان کے والد نے، رضا صاحب نے، تمام ساتھیوں نے، میرا ابا جی نے بھی بڑی بتائی، لیکن کم از کم اس قسم کا انسانیت سوز اور بہیمانہ سلوک ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو یہ جو جنگل کا قانون ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جنگل کا قانون صرف مظلوم کے اوپر ہی نہیں برستا۔ جب پھر کوئی مظلوم کھڑا ہو جائے تو وہ پھر اسی جنگل کے قانون کے مطابق ہی رسپونڈ کرتا ہے، پھر چیخیں نکلتی ہیں، اور پھر چیخیں آپ کی بہت دور تک جائیں گی۔ تو آپ مہربانی کریں، غریب کارکن کا، غریب ورکر کا، وہ ہر پارٹی کا کارکن اپنے قائد کی محبت میں، اور پاکستان کا ہر نوجوان عمران خان کی محبت میں باہر نکلتا ہے۔ اگر وہ باہر نکل کے ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ موقع دیں۔ اور آخری بات کہ اب خدا اس ملک کے حال پر رحم کرے۔ میں خواتین کی بہت عزت کا قائل ہوں، اور الحمدللہ آج تک میرے منہ سے آج تک کسی آدمی نے کسی خاتون کے بارے میں کوئی نازیبا بات آج تک نہیں سنی۔ میں کبھی اخلاقی گرواہٹ کا یا اس جو ایک ریڈ لائن ہے مورالیٹیز کو، اس کو کبھی کراس نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ عورت جب انتقام، آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں کہ عورت جب انتقام پر اتر آئے تو اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ تو پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں، پہلے ہمیں پنجاب پولیس کے اوپر تحفظات تھے، اب تو ہماری وزیر اعلیٰ نے بھی پنجاب پولیس کی وردی پہن لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حال کے اوپر رحم کرے کہ ایک تو عورت، اوپر سے منتقم المزاج، اور اوپر سے اب پنجاب پولیس کی وردی۔ خدا اس ملک کے حال کے اوپر رحم کرے۔ میں تو اتنی بات کر سکتا ہوں، باقی جتنی پارٹی کی گائیڈ لائنز ہیں انشاءاللہ اسی کے مطابق کام ہوگا۔ یہ موومنٹ چلے گی، یہ رکنی نہیں۔ اور میں آخر میں محمود خان صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پروپوگیٹ کیا گیا ہمیشہ کہ بلوچستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے یا آئین پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے، لیکن پشین میں اور چمن میں پاکستان زندہ باد اور آئین پاکستان زندہ باد کا نعرہ وہاں کی عوام نے لگایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی تحریک ہے، اور اس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے پاکستان کی بات کی، آپ نے آئین پاکستان کی بات کی، اور وہاں کے لوگوں نے پاکستان کی فلاح اور بقا کی بات کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ ایک اچھے انجام کی طرف جاری ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت چمن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنا دیا ہوا انہوں نے کافی عرصے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بارڈر ایریا ہے، کچھ وہاں پر لوگ رہتے ایسے ہیں کہ ان کے زمینیں ادھر ہیں، گھر ادھر ہیں، رشتہ داری ہیں، ان کا آنا جانا سال صدیوں سے ایسے رہا ہے۔ اور پہلے بھی تھا کہ وہ لوگ آتے جاتے تھے، لیکن ابھی کیا ہوا کہ وہاں جناب کہا پاسپورٹ بنائے ہیں، اور پاسپورٹ کے ذریعے ادھر آئیں جائیں، روزانہ 10 دفعہ آنا جانا ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کا روزگار بھی اسی چیز سے لگا ہوا تھا۔ لیکن ایک ظالمانہ فیصلہ کیا گیا، ایک ایسا فیصلہ، دیکھیں ایران اور پاکستان کے والے سے بھی بلوچوں کا جو بارڈر لگتا ہے تو وہاں پر ایک پیپر بن جاتا ہے، اس کے ذریعے آتے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کئی مہینوں سے سراپا احتجاج ہیں اور سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ اندھے بہرے حکمرانوں کا ملک بن گیا ہوا ہے۔ ہمارے پر گونگے لوگ مسلط ہیں، بہرے اور اندھے ہیں، جو نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ سننے کی، اور نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو ہم یہاں سے، میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا آپ کی مظلومیت کی آواز اٹھاؤں گا۔ چمن کے لوگ مظلوم ہیں، ویسے بھی بلوچستان سارا مظلوم ہے، اور چمن کے لوگ مظلوم ہیں، سراپا احتجاج ہیں، کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بارش میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ لہٰذا ہم ان کے ساتھ ہیں، اور میری میڈیا کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کی مظلومیت کی آواز کو اٹھائیں۔ ان کے مطالبات جائز ہیں، قانونی ہیں، اور کیا اسے کہتے ہیں کہ انسانی ہیں، انسانی بنیادیں بھی اس کی موجود ہیں۔ لہٰذا ان کا مسائل حل ہونے چاہیے، اور میڈیا کے دوست بھی ان مظلوموں کی آواز کو بلند کریں تاکہ وہ احساس کریں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہمارا درد محسوس کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم دور دراز کے علاقوں میں اور ہماری کوئی سنتا نہیں ہے۔ شکریہ۔ میں آخر میں ایک اور بات کر دوں جی، کہ ہمارے کچھ اراکین قومی اسمبلی کو، ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں، انہیں لائیو تھریٹ دیے گئے ہیں۔ یہ 15 دن سے یہ سلسلہ جاری تھا، جس میں ہماری کچھ معزز اراکین کو قبروں کی تصاویر بھیجی جاتی ہیں، اور کچھ کو کال آتی ہے مجھ سمیت کہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ بھائی جان، قبر میں جانا ہے، قبر میں ہم نے بھی جانا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قبر میں آپ نے بھی جانا ہے۔ ہم نے لے کے جائیں گے، ہم سے کو برا کر کے جائیں گے
تو ایک تو برا کرتے وقت بھی 2-4 ہم ساتھ لے کے جائیں گے، اور اگر ہمارے پچھلے اتنے جھگڑے ہوئے تو آپ کو بھی پھر اسی طریقے سے قبر میں بھیجیں گے. یہ ویسے نہیں ہونا ہے صاحب کہ سانو مارو تو بھول جاؤ، یہ ویسے نہیں ہوگا. تو یہ لیڈر آف اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں، ہم نے یہ پہلے تذکرہ کیا، ہم اس کے اوپر ایوان کے اندر بھی بات کر رہے ہیں کہ مختلف اراکین کو لائف تھریٹس دیے جا رہے ہیں، ان کو قبروں کی تصاویر بنا کر بھیجی جاتی ہیں. جو مسلمان ہے اس کو تو پتہ ہے اس نے قبر میں جانا ہے، وہ قبر سے ڈرتا نہیں ہے. آپ میں شاید وہ قبر کا خوف ہے، تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اور ہم نے قبر میں جانا کیسے ہے. تھینک یو. میل کہاں سے رہی ہے وہ بھی ذرا بتائیے گا. وہ دوسری بات یہ ہے کہ الائنس تو بن گیا ہے، جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں، مولانا عبد الرحمان سے ملاقاتیں ہوئی تھی، ان کا کیا بنا؟ کیا ان کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں آپ؟ مولانا صاحب کی بات مولانا صاحب سے پوچھیں، لیکن کم سے کم انہوں نے 20 تاریخ کو اپنی پارٹی کا بہت بڑا جلسہ کیا تھا. اس میں یہی بات کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے، انہوں نے کہا جو تحریک یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ تحریک آگے بڑھے گی، اور ہم بھی اس تاریخ میں انہی مقاصد کے لیے کام کریں گے. مولانا مجاہد آدمی ہے، کام کا آدمی ہے، بریلینٹ آدمی ہے، لگے رہیں گے انشاءاللہ. یہ سب دریائیں ایک طوفان بن جائیں گے انشاءاللہ. میں ایک جواب دے دوں جی اگر آپ کی اجازت ہو؟ بالکل. میں ایک جواب دے دوں، یہ میری پرسنل کیپیسٹی کا جواب ہے کہ احتجاجی تحریک میں مولانا صاحب کے موقف کا بہترین احاطہ فضل الرحمان صاحب کر سکتے ہیں، صرف اور کوئی نہیں بتا سکتے. اچھا محمود، یہ آپ کے جو تحریک ہے جو کہ آئین اور قانون کی بحالی کی تحریک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب کون ہے؟ سیاسی کفتے ہیں؟ اگر سیاسی کفتے ہیں تو پھر آپ کی یہ جو تحریک ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ کس سے امپلیمنٹ کروائیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج مولانا صاحب نے ہاتھ اٹھایا، آج مجھے کہا کہ یار یہ تو اتنی قسمیں ہم سے لی گئی ہیں، میں تو حیران ہوا کہ میں کہاں چلا آیا ہوں. یہ ابھی شریف آدمی کیا بھائی، دیکھیں ہم سب نے حلف ہوتا ہے، حلف وعدہ ہوتا ہے. ہم سے بار بار یہ حلف لیا گیا ہے کہ آئین کے پاکستان کی ہم حفاظت کریں گے. ابھی حفاظت ہمارے پاس افواج کہاں ہے؟ ہمارے فوجی بھائی، ان کا حلف ہے شیڈول 3 میں یا شیڈول 4 میں، وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اس ملک کی دفاع کے لیے قربانی دوں گا، لیکن میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. بس یہ مہربانی کہ اس حلف کے دائرے میں رہیں. ہم لکھ کے دیں گے. جس طرح مولانا صاحب نے کہا جمہوری پاکستان، جس میں عوام ہمارے کسانوں کی کیا حالت ہے. یہاں معافی چاہتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں وہ لوگ زیادہ صحت مند اور پیٹو ہیں جو کام نہیں کرتے.